أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہ قولی۔ تو انشاءاللہ تعالی آج سورۃ الاخلاص ہم کرنے کا ارادہ ہے، اور جیسے میں نے کہا تھا کہ ہم سورۃ البقرہ تو کنٹینیو کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ سورۃ البقرہ کا جو سفر ہے وہ کافی لیندی ہے، تو انشاءاللہ ویل ٹیک دیس اسمال اسٹاپس، اور جو چھوٹی صورتیں ہیں، کیونکہ لاسٹ ٹائم جو تھا ہم نے جس آیت کو کمپلیٹ کیا تھا وہ تھی وہ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور میں نے کہا تھا کہ اخلاص کا کانسیپٹ آ گیا ہے، تو اب سورۃ الاخلاص جو ہے ہم پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ سورۃ الاخلاص کا کانسیپٹ بہت ہی جسے کہتے ہیں وائٹل کانسیپٹ ہے، اور جو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسکرائب کیا ہے اس سورہ کو کہ یہ 1/3 آف دا قرآن کے برابر ہے۔ تو یہ جب کوئی سورہ جو ہے اس کی اس قسم کی امپورٹنس کا احساس دلایا جاتا ہے کہ وہ 1/3 آف دا قرآن کے برابر ہے، تو آپ یہ خالی محض لفاظی نہیں ہے، یہ واقعی تمام قرآن کی جو تعلیمات ہیں اس تعلیمات کا اس قدر پیوریفائڈ فارم میں، جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی چیز بالکل پیوریفائڈ، اس کا نام بھی اخلاص ہے، جو کہ خلصہ کا میں نے کانسیپٹ آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا، کوئی چیز کو پیوریفائی کرنا، خالص جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں، تو کوئی چیز بالکل جو پیور فارم میں، جو کسی چیز کا جو ایکسٹریکٹ نکالا جاتا ہے، کسی چیز کا عرق آپ نکالیں کہ بالکل پیوریفائڈ فارم میں، تو عقیدے کی جو پیوریفائڈ فارم ہے، جو بالکل خالص فارم ہے، جس کے اوپر تمام ہمارا مذہب جو ہے وہ قائم ہے، وہ سورۃ الاخلاص ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی شروع کرتے ہیں، تو الحمدللہ سورہ تو یہ سب کو آتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اوکے، انشاءاللہ تعالی شروع کرتے ہیں، اور پہلی آیت قل هو اللہ احد۔ قل کا کیا مطلب ہے کہ سے، رائٹ، قل کا مطلب ہے سے، کہو، کہا جا رہا ہے کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہوا از ہی، ڈیٹیچڈ پروناؤن ہے، ضمیر ہے منفصل، ایسا پروناؤن جو کہ الگ سے آیا ہے۔ قل ہو اللہ، اللہ احد، احد کا کیا مطلب ہے کہ ون، ایک، کہ کہو کہ اللہ، وہ اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد۔ اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اس سورہ کا بھی بتایا جاتا ہے، جس میں مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں کہا جاتا ہے کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اور انہوں نے آ کر جو ہے سوال کیا تھا کہ تمہارا خدا کون ہے، وہ کس چیز سے بنا ہوا ہے۔ دوسرے روایت میں کہا جاتا ہے کہ اسی طرح کے، اسی نوعیت کے سوال مشرکین مکہ نے کیے تھے کہ اللہ کے بارے میں، کہ اللہ کون ہے، اللہ کے بارے میں بتاؤ۔ تو اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ جو اس کی جو انزال اس سورہ کا ہے، جو اس سبب نزول میں یہ جو ہے یہ واقعات جو ہیں یہ بتائے جاتے ہیں کہ یہ سورہ آئی۔ تو یہ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے۔ بہرحال اس کی جو تاثیر اور اس کی جو افادیت اور اس کی جو روح ہے وہ ایسی ہے کہ وہ جسے کہ کہا جائے کہ تمام ہماری زندگیوں کے اوپر وہ حاوی ہے۔ اوکے، سورہ سٹارٹ ہوتی ہے قل هو اللہ احد، کہ کہہ دو کہ وہ اللہ جو ہے وہ احد ہے، اللہ جو ہے وہ ایک ہے۔ ناؤ سب سے پہلی بات یہ کہ قل کے بعد جو ورڈ آیا ہے ہوا، ہی، اگر آپ کہیں کہ قل اللہ احد تو وہ بھی ایک بات ہو سکتی ہے کہ اللہ جو ہے ایک ہے، لیکن ہوا کہ وہ، جب وہ کا ورڈ آتا ہے، جب ہی کا ورڈ آتا ہے،
تو آلریڈی ایک تو یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ خدا کا کانسیپٹ، گاڈ کا کانسیپٹ ہونا جو ہے وہ کوئی فلسفی کی کنسیپشن نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی بولے کہ ہی whoever is up in the heavens، آپ اس طرح سے کر کے جو ہے انسان اس چیز کا اس طرح سے تذکرہ کرے جیسے کوئی ایبسٹریکٹ کوئی ذات ہے جو بھی ہے whoever is up there. نہیں، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. یہ کوئی ایبسٹریکشن اور فلسفی نہیں ہے. یہ واقعی اللہ سبحانہ ایک ہستی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. قل ہو، تو سب سے پہلے جو ہے ہوا اس کی طرف، اٹس ویری ویری پاورفل کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جو ہے اشارہ کیا جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے جو سوچنے والی ہے کہ ہوا جو ہے کا ورڈ جو آتا ہے جب ہی یا پروناؤن کا کوئی ورڈ آتا ہے تو عام طور پہ پروناؤن ان کا ذکر اس وقت آتا ہے جب کوئی چیز آپ کے ذہن میں پہلے سے موجود ہو. جیسے وہ کسی کے بارے میں آپ نے پوچھنا ہے وہ کدھر گئی ہے، تو آپ جو جس سے آپ مخاطب ہیں اس کو آلریڈی اندازہ ہوگا کہ وہ کس کی بات کی جا رہی ہے. تو جب ہوا کہا گیا کہ وہ، تو انسان کی فطرت کے اندر خدا کا کانسیپٹ آلریڈی موجود ہے کہ وہ جو ذات ہے جس کو تم ڈھونڈتے پھرتے ہو، جس کی تمہیں تلاش ہے، جو تمہاری روح کا محور ہے، وہ خدا. تو قل ہو اللہ، اللہ جو ہے وہ احد ہے. احد کا ورڈ جو ہے وہ بھی بڑا اپنی جگہ پہ یونیک ہے. دو ورڈ آتے ہیں کہنے کے لیے، ایک ہے احد اور ایک ہے واحد. واحد جو ہے وہ کائنڈ آف ایک گنتی میں آتا ہے کہ واحد اثنین، کہ اس کے بعد جو ہے سیکنڈ. لیکن احد کا ورڈ جو ہے یونیک ہے اس لحاظ سے کہ اس کے بعد کوئی سیکنڈ نہیں ہے. احد کے بعد کوئی سیکنڈ نہیں ہے. دوسری بات جو احد کے بارے میں یونیک ہے کہ وہ پازیٹیو سینس کے اندر، افرمیشن کے سینس کے اندر جو احد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ آیا ہے وہ صرف اسی جگہ پر آیا ہے. عام طور پہ جو ہے وہ احد کا ورڈ جو ہے وہ نیگیٹو سینس میں آتا ہے. کسی چیز کو جیسے بولوں، آپ کسی چیز سے کہتے ہیں نا کہ میں اس کی میں اردو میں اس طرح سے ایگزامپل دے رہی ہوں، عربی میں اگر میں ایگزامپل دوں کیونکہ عربی سے لوگ ناواقف ہیں اور گرامر سے تو وہ بات سمجھ نہیں آئے گی. لیکن جیسے میں کہوں کہ میں مسجد گئی تھی، میں نے ایک بھی آدمی نہیں دیکھا، ایک بھی آدمی نہیں دیکھا. تو یہاں پر جو ایک کا ورڈ جو میں نے یوز کیا ہے وہ میں نے ایک نیگیٹو کانوٹیشن میں یوز کیا ہے، یہ کہ ڈینائی کرنے کے لیے. تو جیسے کوئی چیز کو آپ ڈینائی کرنے کے لیے عام طور پہ احد کا ورڈ جو ہے وہ نیگیٹو کانوٹیشن میں جو ہے عربی میں یوز ہوتا ہے. من احد، من احدا، کہ کہیں جو ہے کہ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، کہ کوئی جو ہے اس میں اللہ کی اس میں نہ کوئی شرک نہ کرے. احدا، تو جنرلی جو عربی میں جو احد کا ورڈ ہے وہ نیگیٹو کانوٹیشن میں آتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، میں نے ایک بھی نہیں دیکھا شخص یا ایک بھی وہ چیز موجود نہیں تھی، تو اس سینس کے اندر جو ہے وہ آتا ہے. یا پھر یا گنتی میں ڈفرینٹ مضاف کی فارم میں الگ سینس میں آتا ہے. سو دیٹس بسائڈز دی ٹاپک. لیکن پازیٹیو سینس کے اندر جو ہے اونلی جگہ، مطلب جو واحد محض جو ایک جگہ ہے جہاں پر یہ پازیٹیو سینس میں آیا ہے یونیکلی، وہ کس سورہ میں آیا ہے؟ سورۃ الاخلاص میں. کیونکہ سورۃ الاخلاص بائی اٹ سیلف از یونیک، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو یونیکنس ہے کہ اللہ از ون اینڈ یونیک احد، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے he is the one and only, he is as-samad, the eternal refuge, one who is our means and we go to him for our desires, but we should ultimately desire him. This is sincerity. مطلب یہ بیسک کانسیپٹ ہے کہ اس سورہ کا جو بیسک کانسیپٹ ہے، ابھی ہم اس کو ڈیٹیل میں انشاءاللہ ایک ایک ورڈ کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں گے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ احد ہے. وہ احد ہے کہ above and beyond everything، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ٹھیک ہے. The one who has no second, that shares in the lordship or in the essence or in the attributes. Like اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی ثانی نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں،
نہ اس کی جو ہے ایٹریبیوٹس میں، کہ نہ اس کی ایسنس میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ربوبیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ احد ہے، the one and only, the unity, the sole one. تو جسے اسلام کو ڈسکرائب کرتے ہیں نا کہ بالکل ہی ریڈیکلی مونوتھیسٹک ریلیجن ہے، تو دیٹ از ایبسولوٹلی ٹرو. the incomparable, the unequal, the indivisible one. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی کمپیریزن نہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کی برابری نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہے. اور پھر احد versus واحد، میں نے اس کا آپ سے ذکر کیا کہ there is a vast difference between the two Arabic words احد and واحد، ٹھیک ہے. دونوں کا میننگ ایک ہوتا ہے وننس، لیکن جو ہے واحد سے بھی زیادہ یونیک جو ورڈ ہے وہ احد ہے. اور یہ سورۃ الاخلاص جو ہے، since it is talking about the uniqueness of اللہ سبحانہ وتعالیٰ، like اللہ کی وحدانیت میں بھی وہ یونیک ہے. کوئی چیز ہوتی ہے نا کہ آپ کہتے ہیں کوئی وہ بھئی اپنی جگہ پہ ایک یکتا ہے، ایک اپنی اس کا کوئی کسی کوئی مثال ہی نہیں. یٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو یونیکنیس ہے، اس کا تو کوئی اس قدر یونیک ہے کہ جو ورڈ بھی استعمال کیا گیا ہے وہ بھی ان دا یونیک سینس یوز کیا گیا ہے، جو کہ کسی اور جگہ پہ نہیں اس طرح سے استعمال ہوا ہے کہ قل هو اللہ احد، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں وہ ایک ہے. اب اس کی جو ڈفرینٹ امپلیکیشنس ہیں ہماری زندگی میں، وہ ہم ٹورڈز دی اینڈ آف دا سورہ وی ول ڈسکس اینڈ ویل کم بیک ٹو سورۃ البقرہ انشاءاللہ تعالیٰ، جہاں سے ہم نے سفر شروع کیا تھا. پھر اس کے بعد جو دوسری آیت آتی ہے وہ ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد، ٹھیک ہے. اور دی اٹرنل، دی ایبسولوٹ، جو اٹرنل، دی ایبسولوٹ، جو ریفیوج، بہت سارے اس کی میننگ ہے. دا سیٹسفائر آف آل نیڈس، وہ ذات جس کے پاس سب جاتے ہیں اپنی نیڈس کے لیے اور اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس کے تمام معنی ہیں کہ اللہ الصمد کے. ناؤ اس کے جو اگر آپ تو اس کے جو کانسیپٹس جو اس کے روٹ ورڈ میں دیے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ نمبر 1 ایک لیڈرشپ کا کانسیپٹ ہے. سمد کے جو روٹ ورڈ ہیں، اب اس کی یہ ورڈ بھی بڑا یونیک ہے، اور قرآن میں یہ واحد جگہ ہے یہاں پہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ جلیل القدر نام جو ہے الصمد آیا ہے. اور اس قدر گہرائی ہے، اس قدر اس نام کے اندر جو ایک اس قدر جلیل القدر نام ہے کہ کاش ہم اس نام کی عظمت کا اندازہ کر سکیں. نمبر 1 اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو نام ہے الصمد، کہ اس کے جو میننگ آتے ہیں اس میں بہت سارے شیڈز آف میننگ بتائے جاتے ہیں. نمبر 1 صمد، ایک انہوں نے کہا کہ ورڈ کے میننگ میں کہ ایک سردار، ایک بادشاہ، ایک لیڈر، ٹھیک ہے. اس کا کانسیپٹ آتا ہے کہ ایک ساورن ہے، ایک بادشاہ ہے، ایک جس کے پاس بادشاہ، آپ کو پتا ہے کہ جب کسی چیز کی آپ کہتے ہیں کسی چیز کی سرداری ہے، کسی چیز کی بادشاہت ہے، کسی چیز کی اتھارٹی ہے، اس کا کانسیپٹ جو ہے الصمد کے اندر آتا ہے. دوسرا جو اس کے روٹ ورڈ میں جو ہے is the one کہ جس کے اندر کوئی کسی قسم کا کوئی گیپ نہ ہو، کوئی چیز سالڈ ہو اس طریقے سے. یہ روٹ ورڈ ہے، ورڈ کا میننگ الگ ہے، روٹ ورڈ کا میننگ الگ ہے. یہ بات سمجھ لیں کہ روٹ ورڈ میں جو ہوتی ہے کسی چیز کا ہم کانسیپٹ جو ہوتا ہے وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے اس کا جو مین میننگ ہوتا ہے اس تک ہم پہنچتے ہیں. تو کوئی ایسی چیز جس کے اندر کوئی کیوٹی نہ ہو، تو لیڈرشپ کا کانسیپٹ ہوا. لیڈرشپ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جس کے پاس آپ جاتے ہیں جو ایک لیڈر ہو. اب دنیا میں جو ہوتی ہے جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس کا کیا کانسیپٹ ہوتا ہے؟ لیڈرشپ ہر چیز میں لیڈرشپ ہوتی ہے. یہ کسی چیز میں بھی آپ کسی کو کوئی اتھارٹی بنا دیں تو نہ صرف یہ کہ کوئی حکومت آپ کے اوپر کرتا ہے، اس چیز کی آپ کے دماغ پر ایک دھاک ہوتی ہے، ایک انفلوئنس ہوتا ہے آپ کے اوپر، تو لوگ اس چیز سے متاثر ہوتے ہیں، مرعوب ہوتے ہیں، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو بھئی کوئی ایک تو ملک کا لیڈر ہو گیا، ایک بادشاہ ہو گیا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں بھئی لیڈر ان انوویشن ہے، یہ نئی چیزیں بنانے والی جو کمپنی ہے لیڈر ان انوویشن ہے.
پھر اس کے بعد جو ہے ہر چیز کا تاج پہنایا جاتا ہے، خوبصورتی کا تاج پہنایا جاتا ہے. لیکن دنیا کی چاہے کوئی بھی لیڈرشپ ہو، ہر لیڈرشپ کو ایک زوال ہے، ایک اس کی دنیا کے ساتھ، ٹائم کے ساتھ ایک مخصوص اس کی لیڈرشپ ہوتی ہے. آپ کوئی سپورٹس میں کسی وقت پہ کوئی کہتے ہیں کہ بھائی ہی از دا چیمپئن، وہ لیکن پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کی صلاحیتیں کم ہوتی جا رہی ہیں، پھر اس کو کوئی اور ریپلیس کر دیتا ہے. تو ایسا لیڈر، ایسا سردار، ایسا بادشاہ تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کو کوئی زوال نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از دا سپریم لیڈر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از دا سوورن، دا مالک وہی ہے، ملک وہی ہے. سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بادشاہ. پھر اس کے بعد یہ سالڈ ہونے کا کیا کانسیپٹ ہے کہ کسی چیز میں کوئی کیوٹی نہ ہو. تو انہوں نے تو اسکالرز نے ایکسپلین کیا کہ بھائی کیوٹی ہونا کا مطلب ہے کہ کسی چیز میں کسی قسم کی کوئی ڈیفیشنسی ہونا، کوئی ویکیوم ہونا. انسان جو ہے چاہے کتنا بھی اپنے آپ کو پاورفل سمجھ لے، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تو اصل جو انسان کی جو کیفیت ہے وہ ایک فقر کی ہے. انسان اندر سے کیا ہے، اس کی فزیکل بینگ کو بھی اگر آپ دیکھیں تو کیوٹی، ایبڈومینل کیوٹی ہے، چیسٹ کی کیوٹی ہے. انسان کو بھوک لگتی ہے، اس کو پیٹ جو ہے اس کو اپنا کھانے سے بھرنا پڑتا ہے، اس کو آکسیجن کی ضرورت ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے، اس کی اپنی فزیکل نیڈز ہیں، اس کی اپنی اسپرچول نیڈز ہیں. تو انسان جو ہے وہ ایک تمام ضروریات کا ایک مرکب ہے. اصل تو انسان کی جو حیثیت ہے وہ فقر کی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ایسی الرحمن ہے، الرحیم ہے، کہ اس نے انسان کو اس قدر سیملیسلی، بغیر کسی، جسے کہتے ہیں کہ اس قدر خوبصورتی کے ساتھ، جسے کہتے ہیں ایسی اس طریقے سے انسان کی تمام ضروریات جو ہیں وہ پوری کی ہیں کہ انسان اپنے آپ کو جو ہے انڈیپینڈنٹ سمجھنے لگا. اگر دیکھا جائے تو یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے. مطلب دنیا میں لوگ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو احسان دل کا جتاتے ہیں کہ یاد رکھو کہ دیکھو یہ تم مجھ پر یہ ڈیپینڈنٹ ہو، میں نے تم کو جو ہے یہ چیز دی ہے تم. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو مرسی جو انسان کی طرف جو فلو کی ہے، جو الرحمن کی رحمانیت کا جو ظہور ہے انسان کی زندگی میں، وہ اس قدر جسے کہتے ہیں سیملیس ہے کہ کوئی انسان کو کوئی جوڑ نہیں ہے، کہ انسان کو پتہ تک نہیں چلتا، اس کی ایک ایک ضرورت جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. انسان کو کہتے ہیں تم جب بریدنگ کی ایکسرسائز کراتے کہتے ہیں تم کانشیس ہو اپنی بریدنگ کے بارے میں، تم کہاں سے برید کر رہے ہو، از اٹ ایبڈومینل بریدنگ یا تم چیسٹ سے برید کر رہے ہو. انسان کو تو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ اسے سوچے سمجھے بغیر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لنگز کو ایک ایک جو ہے ہوا سے بھرتے ہیں اور اس کو وہ پوری نیوٹریشن جو ہے وہ پہنچ رہی ہے. کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو جو کہتے ہیں نا کہ ہم کو واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمانیت کا اندازہ نہیں ہے کہ what a flow of compassion from the most merciful. ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک کیسکیڈنگ واٹر فال ہے، ایک آبشار ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحم کی. اور ہماری زندگیاں جو ہے مومنٹ بائی مومنٹ بائی مومنٹ، قطرہ بائی قطرہ بائی قطرہ اس مرسی کو جو ہے ایکسپیرینس کر رہی ہے، اور ہم کو احساس تک نہیں ہے، اور ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کس طریقے سے ہمارے لنگز جو ہیں ایک ایک سیکنڈ میں کام کر رہے ہیں، کس طریقے سے ہماری جو ہے بلڈ فلو جو ہے ایک ایک سیل کو جو ہے وہ تمام نیوٹرینٹس ڈیلیور کریے. یہ اس کی عظمت نہیں تو اور کیا ہے کہ وہ عطا کرتا ہے، اور اس طرح سے عطا کرتا ہے کہ انسان اسی کو بھول جاتا ہے. اس قدر اس نے رحم کے ساتھ عطا کیا، اس قدر اس نے جنروسٹی کے ساتھ عطا کیا. اسی لیے تو وہ پوچھتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان ایسی کیا چیز ہے کہ جس نے تجھ کو تیرے رب سے غافل کر دیا ہے. اس قدر اس نے اس طرح سے عطا کیا کہ ہم فقیر کو اپنے فقر کا پتہ بھی نہ چلا. یہ دینے والے کی شان ہے، یہ اس کی ذات کریمی ہے. دنیا میں لوگ کس قدر آپ کے چھوٹا سا کوئی فیور کرتا ہے اور انسان اس کا احساس دلاتا ہے، اور وہ الصمد ایسی ذات ہے،
وہ الصمد ایسی ذات ہے کہ وہ عطا کرتی چلی جاتی ہے اور انسان کو جو ہے پتہ تک نہیں چلتا کہ ہاؤ ہی از ٹیکن کیئر آف. ہم کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب کوئی بیماری آتی ہے، ہم کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب کوئی چھوٹی سی تکلیف ہوتی ہے اور ہم پھر ہائے ہائے کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، ایز اف کہ یہ تو ہر چیز ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، رائٹ؟ کہ جیسے ہم کو انٹائٹلڈ ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات، عطا کرنے والی ذات، تو وہ الصمد ہے جو ہر نیڈ کو، ہر ویکیوم کو، ہر انسان کے اندر چھوٹی سے لے کر بڑی سے بڑی ضرورت کو جو ہے وہ پورا کرتا چلا جاتا ہے، لمحہ بائی لمحہ بائی لمحہ، fraction of a second to fraction of a second he is taking care of us. اس کے تمام ایٹریبیوٹس ہمارے اندر جو ہے مینیفیسٹ ہو رہے ہیں in every fraction of a second. جو ہے یہ ہمارے فقر کا پیالہ جو ہے وہ اپنی کریمی سے بھرتا چلا جاتا ہے اور ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا اس چیز کا کہ وہ دینے والا ہمیں کس قدر دے رہا ہے. اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نعمت کا شکر ادا کرو گے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم کاؤنٹ نہیں کر سکو گے، کیونکہ ہم تو غافل ہیں نا. دینے والے کو معلوم ہے کہ وہ کیا عطا کر رہا ہے، ہمارے تو علم سے بھی باہر ہے. سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، so and then the third thing، لیڈرشپ کا کانسیپٹ، وہ ایسا بادشاہ ہے، وہ ایسا بادشاہ ہے کہ سب اس کے پاس جاتے ہیں جس کی بادشاہت کو کوئی زوال نہیں ہے، جس کی بادشاہت کو کوئی تغیر نہیں ہے. پھر اس کے بعد وہ تمام انسان کی ضروریات پوری کرنے والا رب ہے، ٹیک کرنے والے رب ہے. تب ہم اس کے آگے فقیر ہیں، اپنے فقر کا پیالہ لے کر اس کے پاس پہنچتے ہیں اور اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، یٹ وہ سب کی جھولیوں کو بھرتا ہے یا رب. اور اس کے بعد سمد میں جو دوسرا کانسیپٹ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اٹ از ٹوٹلی ان افیکٹڈ، ایبسولوٹ پاور، ایبسولوٹ جسے کہتے ہیں کوئی چیز اس پہ متغیر نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کہ کوئی ٹائم کے ڈیمنشن سے، کوئی اسپیس کے ڈیمنشن سے، کسی چیز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے افیکٹڈ ہو. ہی از ابو اینڈ بیونڈ ایوری تھنگ. ابراہیم علیہ السلام کی جو کہانی جو سورۃ الانعام کے اندر بیان کی جاتی ہے، ان کا جو قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا ستارے کو اور کہا کہ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، اور جب وہ ڈھل گیا تو انہوں نے کیا کیا، لا احب الآفلین، جو چیز ڈھل جاتی ہے میں اس سے محبت نہیں کرتا. جو خود ڈھل گیا، جس کو خود زوال ہے، وہ مجھے کہاں سنبھال سکتا ہے. تو انسان جن چیزوں کے اوپر دنیا میں کو ایبسولوٹ پاور دیتا ہے کہ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ چیز مجھے مل جائے گی تو بس میری تمام خوشیوں کا ماخذ یہ ہے، یہ میرے ساتھ ہو جائے گا تو میرے لیے تمام خوشیوں کے دروازے کھل جائیں گے. اور انسان کو عام طور پہ مایوسی ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈسکنیکٹ کرتے ہیں تو انسان کو پتہ چلتا ہے ہر چیز کو جو ہے زوال ہے، ہر چیز کا جو ہے وہ آپ کو کسی نہ کسی سٹیج پر مایوس کرے گی. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس سے کنیکٹ ہونا کہ وہ جو ہے الصمد، جس کے تمام ایٹریبیوٹس پرفیکٹ ہیں، وہ حکیم ہے تو اس جیسا کوئی حکیم نہیں، وہ علیم ہے تو اس جیسا کوئی علیم نہیں، وہ وہاب ہے تو اس جیسا کوئی وہاب نہیں، وہ رزاق ہے تو اس جیسا کوئی رزاق نہیں. جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے تو پھر انسان جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام وسیلے کھولتے ہیں، اور تمام وسیلے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں ہمیں ان کا شکر گزار ہونا ہوتا ہے. لیکن ان کانٹیکسٹ، ان دا رائٹ کانٹیکسٹ، وی انڈرسٹینڈ کہ ہر چیز الٹیمیٹلی ایونچولی از فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو Samad is defined as eternal, to remain unaffected, unchanged, to turn to کسی چیز کا قصد کرنا. اس میں جو میننگز ہیں اس میں کسی چیز کا قصد کرنا، کسی کی چیز کی طرف جانا. جیسے بادشاہ ہے، اس کی طرف انسان جاتا ہے کہ اپنی ضرورت کے لیے، جو ایک فقیر جو ہے ایک بادشاہ کی طرف جاتا ہے. کوئی چیز سالڈ ہے جس میں کوئی ہولز نہیں ہے، کوئی ایمٹینس نہیں ہے. the ultimate master who is obeyed. وی سے سمد، تو اس کا مطلب آلسو، اس کا یہ مطلب ہے کوئی چیز اگر سالڈ ہے تو اس کے اوپر آپ جسے کہتے ہیں نا کوئی چیز کھوکھلی ہے، اس کے اوپر آپ ہاتھ رکھ کر، اگر آپ کوئی پہاڑ کے اوپر چڑھ رہا ہے تو آپ کس چیز پہ ہاتھ رکھیں گے؟ کوئی سالڈ چیز کے اوپر رکھیں گے، کوئی کھوکھلے سے پتھر کے اوپر رکھیں گے
تو ہاتھ ہی اندر گر جائے گا اور آپ نیچے جو ہے سلپ ہوتے ہوئے آ جائیں گے. لیکن اگر آپ کو ایک انسان پہاڑ پہ چڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ سب سے سالڈ راک ڈھونڈتا ہے کہ جس کے گرد جو ہے وہ اپنی رسی باندھے گا یا ہاتھ رکھے گا اور اوپر کلائم کر سکے گا. تو اگر انسان جو ہے سب سے بڑی ذات جو ہے وہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے الصمد, ٹو ہولڈ آن ٹو. اور اس کے بعد جو ہے علی ابن ابی طالب کا جو ایک قول ہے کہ سو stay firm, یہ روٹ ورڈ بتانے کے لیے ہے فَصَمِدًا صَمْدًا کہ stay firm حَتَّى يَتَجَلَّى لَكُمْ عَمُودُ الْحَقِّ, یہاں تک کہ اللہ کہ you reach the pillars of the truth, تم اتنے جو ہو سچ پہ رہو, قائم رہو, سچ کے ساتھ رہو, like steadfast رہو. اس کے لیے جو ورڈ یوز کیا گیا وہ یہی روٹ ورڈ سے ہے کہ یہاں تک کہ جو سچائی کے ستون ہیں ان تک تم پہنچ سکو. ٹھیک ہے, تو یہ الصمد کے جو ہیں ڈفرینٹ میننگز ہیں. تو امام غزالی جو ہے ان کا کہا ہے کہ الصمد is the one to whom one turns to in need and the one who is intended in our desires for ultimate dominion culminates in him. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کو تمام جو ہے بادشاہت جاتی ہے, وہ واقعی میں جو ہے بادشاہت کا مستحق ہے کیونکہ وہی ہے جو تمام انسان کی ضروریات جو ہیں وہ پوری کرتا ہے اور اسی کی طرف جو ہے ہر ضرورت کے لیے انسان جو ہے قصد کرتا ہے. ٹھیک ہے, سو اور پھر جیسے ہے کہ ہی از دا پرفیکٹ ون ان ہز نالج. اب اس کی کوئی بھی آپ ایٹریبیوٹ لیں, کوئی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت لیں, اس چیز کا جو پرفیکشن جو ہے, اس چیز کی جو الٹیمیٹ جسے کہتے ہیں کہ پرفیکشن کی اس کو کوئی زوال نہیں ہے, اس ایٹریبیوٹ کو, اس چیز کو وہ بیونڈ اینڈ ابو ہماری سوچ سے باہر جو ہے اس کی پرفیکشن ہے اور ہر قسم کی ڈیفیشنسی سے وہ چیز جو ہے ماورا ہے. تو یہ الصمد کا یہ جو ہے یہ تمام میننگ ہے. سو now تو obviously جو الصمد کی جو implications ہیں ہماری زندگی میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی انسان جو ہے وہ رجوع کرتا ہے. الصمد کو ہم پکارتے ہیں کہ وہ ہماری تمام ضروریات, تمام جو ہمارے اندر جو خلا ہے اس کو بھرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے. کہ انسان جب بالکل خالی ہو جائے اندر سے اور تو اس کے پاس جائے نا جو الصمد ہے, جو اس چیز کو جو ہے فل کر سکتا ہے. جب انسان تو ایک اپنے حالات کا, اپنے جو اس کی ذات ہے انکمپلیٹ, اس کی جو ایک ذات ہے جس کو ایک زوال ہے, انسان کی ایک ذات ہے جس کو انسان سنبھالے پھرتا ہے, پھر اس کے بعد اس کے حالات ہیں, پھر اس کے ارد گرد کے لوگ ہیں, پھر انسان کی زندگی کے ٹرائلز ہیں. تو مستقل جسے کہتے ہیں نا, انسان کھوکھلا ہوتا چلا جاتا ہے اس کے حالات سے, اس کی اپنی ایج ڈھلتی جاتی ہے, کمزوریاں جو ہوتی ہیں, تمام چیزیں اس کی. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو قوت عطا کی ہے, جو انسان کو اسٹرینتھ عطا کی ہے, جو انسان کی جو آئیڈینٹی ہے, جو انسان کو جو تشخص ہے, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان سمجھے کہ وہ کیا ہے, وہ اللہ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے, کہ وہ اللہ کا عبد ہے. اور جو اللہ کا عبد ہوتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے اس قدر اس کی ذات کو ایک تقویت, جو اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے, وہ سمجھیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہو گیا, اس نے تو ایک ایسی زندگی میں قدم رکھ دیا ہے جو کہ ابدی زندگی ہے, وہ ابدی زندگی ہے. تو انسان کا جو انسان کا جو جیسے کہتے ہیں جو مقام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ اس کی عبودیت کے ساتھ ہے. اس کی عبودیت جو ہے اس کی ایور لاسٹنگ لائف کی ضامن ہے. تو جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ الصمد کے ساتھ جڑتا جاتا ہے تو جسے کہتے ہیں کہ وہ تمام انسان کے اندر جو ویکیومز ہوتے ہیں, جو تمام انسان کے اندر زخم ہوتے ہیں, جو تمام انسان کے اندر جو ایک ہالونیس ہے, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ, انسان اللہ کے ذکر کے ساتھ, اللہ کی ایسوسیشن کے ساتھ وہ چیزیں بھرتی چلی جاتی ہیں اور پھر انسان کو دوام ہے. دنیا میں ایسے ہوں گے لوگ جو کہ دیکھنے میں بہت کمزور ہوں گے, چاہے وہ عمر کی وجہ سے ہوں, چاہے بیماری کی وجہ سے ہوں, چاہے اپنی کوئی معذوری کی وجہ سے ہوں,
لیکن اللہ تعالیٰ کے اوپر جن کا اعتقاد ہوتا ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، وہ پہاڑ ہوتے ہیں، وہ پہاڑوں کی طرح سالڈ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور دیکھنے میں ہزار لوگ ہوں جو کہ بڑے پاورفل ہوں، چاہے دنیا کی ظاہری پاور ہو، دنیا کا ظاہری اقتدار ہو، یا کوئی دنیا کی حسین ترین کوئی خاتون ہو یا مرد ہو، لیکن یہ تمام کی تمام چیزوں کے اوپر جب انسان ان کو سمجھتا ہے کہ یہ مجھے ڈیفائن کرتے ہیں، دے آر گوئنگ ٹو میک می اسٹے ان پاور، تو یہ سب ایک جھوٹ کا ایک ملبہ ہے۔ آہستہ 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 کر کے یہ سب چیزیں جو ہے وہ گھلتی چلی جاتی ہیں، کیونکہ یہ مٹیریل ہے، مٹیریل کو ہر چیز کو زوال ہے، تو وہ تمام چیزیں زوال پذیر ہوتی ہیں، اور پھر انسان اپنی جو ہے ریالٹی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ڈٹرمن کرتا ہے کہ وہ اس کی ذات جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن جو اللہ کے ساتھ جڑتا ہے، جس کے پاس اللہ ہے، جس کے پاس رب ہے، اس کے پاس سب ہے، جس کے پاس رب ہے اس کے پاس سب ہے۔ اس کے دل کے اندر ہی وہ ایسی قوت ہوتی ہے، ایسی تقویت ہوتی ہے، کیونکہ اس کا دل، اس کا رب تھام لیتا ہے۔ اللہ کا ذکر ایسا ہے کہ جیسے انسان اپنے دل کو جو ہے اللہ کی مٹھی میں دے دے، اور جس کے دل کو اللہ سنبھال لے، جس کے دل کو اللہ سنبھال لے، اس کو کس چیز کا ڈر، اس کو کس چیز کا خوف، اس کو کس چیز کا حزن۔ تو یہ ذکر جو ہے، جب اللہ تعالیٰ، جب انسان اندر سے کھوکھلا محسوس کرے تو الصمد کے پاس جا کر بیٹھے، الصمد کے در پہ جا کر بیٹھے، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے انسان کا دل اپنی مٹھی میں لے لیتے ہیں، پھر انسان کو وہ سیکیورٹی نصیب ہوتی ہے، وہ سکون نصیب ہوتا ہے کہ جو نہ ختم ہونے والا ہے۔ تو پہلی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ultimate reliance on اللہ سبحانہ تعالیٰ. As the Prophet sallallahu alaihi wasallam says, go to him even if the strap of your sandal breaks. یعنی ہر ضرورت کے لیے انسان جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف دیکھتا ہے کہ یا رب، یا رب۔ یعنی انسان کی اپنی پوری کی پوری توفیق بھی جو ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کام نہیں کرے، انسان کام کرے، انسان محنت کرے، انسان یہ کرے، لیکن انسان جب کام کرتا ہے، اگر میں کام کوئی کرتی ہوں، میری کتنی قوت ہے، کتنی میری اسٹرینتھ ہے، میں کوئی چیز کتنا کر سکتی ہوں، میں کتنا کر سکتی ہوں، لیکن سبحان اللہ ہم جب کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم is such جسے کہتے ہیں گریٹسٹ ریالٹی جو ہے وہ بسم اللہ ہے۔ یہ جو با ہے اس بسم اللہ کی، ہر چیز تو یہ اللہ کی رحمانیت سے ہے۔ اللہ کو کوئی کسی کی ضرورت نہیں، اس کی ذات الصمد تھی، اس کو کیا ضرورت تھی کہ کوئی وہ پوری کی پوری کائنات کی تخلیق کرے، لیکن یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے کراں رحمت ہے، بے لازوال رحمت ہے جو کہ فلو کر رہی ہے۔ جیسے ایک کوئی، میں نے کہا نا کہ اسکیٹنگ رین جو ہے، واٹر فال جو ہے، آبشار جیسے نائگرا فال کسی کو دیکھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ فلو کر رہی ہے، اور اس رحمت کے قطرے قطرے کو ہم جو ہیں وہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں، ہر چیز اس کی اللہ کے نام سے ہے۔ تو جب آپ کوئی کام کرتے ہیں، وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ علیہ توکلت وإلیہ انیب، کہ میری کوئی توفیق نہیں سوائے اللہ سے۔ انسان کام کرتا ہے لیکن سوچتا ہے کہ یا رب یہ تو آپ مجھے مدد کریں گے تو یہ چیز جو ہے آپ کے نام سے، الرحمن الرحیم کے نام سے جو ہے I am able to do it، ورنہ میری کیا اوقات ہے کہ میں یہ کام کر سکوں۔ تو یہ انسان جو ہے اپنے آپ کو جوڑتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا یہی تو سفر ہے۔ تو یہی تو جو حدیث میں جو آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، ہوتا چلا جاتا ہے عبادت کے ذریعے، یہاں تک کہ میں اس کی جو ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے میں اس کے پیر بن جاتا ہوں۔ تو کیا مطلب ہے کہ یہ اس انسان کا تقویٰ اس قدر بڑھ گیا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ، کہ میں جو کام کر رہا ہوں، جو اس کے اندر جو رحمت جو نازل ہو رہی ہے، جو کام جو ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرسی ہے کہ he is allowing me to do it. Perfection belongs to اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ میں
پرفیکشن اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے. کوئی انسان کام کر کے یہ نہیں سوچتا کہ کوئی عبادت کر کے یہ نہیں سوچے کہ یہ جو کام جو ہے وہ میں نے بہت ہی پرفیکٹ کر لیا ہے، کیونکہ پھر وہ چیز تو میرے پاس ہی رہ گئی نا، وہ چیز تو میرے پاس ہی رہ گئی. عبادت جو ہے نا، عبادت کا مقصد ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف آپ بھیج رہے ہیں کوئی چیز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد آپ بیان کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم حمد بیان کر رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جب پرفیکٹ ہے اٹ شوڈ رائز ٹورڈز اللہ سبحانہ تعالیٰ. لیکن اگر وہ ہمارے پاس ہی نیچے ہمارے دل میں رہ گئی اور ہم اس میں جو ہے فخر کرتے رہ گئے، مجھے دیکھو میں نے تو یہ اس طرح سے کیا، اس کو دیکھو یہ کس طرح کی عبادت کر رہے ہیں، مجھے دیکھو کہ میں نے تو کتنے عمرے کر لیے، کتنے یہ کر لیے، ان کو دیکھو یہ کس طرح سے جو ہے یہ تو خالی سیلفی لیتے کھڑے. اگر ہم میرے پاس ہی رہ گئی نا وہ عبادت تو میرے دل میں ہی رہ گئی، میں اپنی اسی میں اپنے ایگو میں خوش ہوتی رہی، تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف ہم چاہتے کہ ایسی عبادت ہو. عبادت وہ ہے جو انسان کے اندر ہیوملٹی کو مزید انکریز کرتی ہے، کیونکہ عبادت کا کانسیپٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو انسان کو اللہ کی ربوبیت کا احساس ہوتا ہے، اللہ کی عظمت کا اور زیادہ احساس ہوتا ہے. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کا جتنا احساس بڑھتا چلا جاتا ہے، جتنا احساس بڑھتا چلا جاتا ہے، انسان کو اپنی ڈیفیشنسی کا احساس ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں تو کس طرح سے ادا کروں، کیونکہ میں جو عبادت کر رہا ہوں وہ بھی تو اللہ کی طرف سے ہی ہے. تو مجھے اس بات کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے مجھے انیبل کیا کہ میں یہ عبادت کر سکوں. یہ تو آن گوئنگ شکر ہی شکر ہے. میں اللہ کو کیا پریزنٹ کر سکتا ہوں، جبکہ جو کچھ میں اللہ کو دے رہا ہوں وہ بھی تو اللہ کی طرف سے ہی تو ہے جو میں اللہ کو پیش کر رہا ہوں. اگر وہ مجھے توفیق نہ دے، تو میں اللہ کی عبادت کس طرح سے کروں. وما توفیقی الا باللہ. کیا اللہ کا احسان ہے کہ ہم اللہ کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کیا اللہ کا کرم ہے کہ ہم اللہ کے لیے کوئی ایک لفظ بھی بول پاتے ہیں. یہ بھی تو اللہ کا ہی احسان ہے کہ وہ ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہو سکے. کرم ہے اس کا ہم پر. ہم کس طرح سے اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں. تو شکر کرنے کا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا، وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کا دنیا میں خلیفہ بن جاتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے اپنی کیپیسٹی میں جو کچھ ہو سکتا ہے اچھے کام کرے، جو کچھ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک ایکسٹینشن آف مرسی ٹورڈز پیپل سمجھتا ہے، آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، کہ میں وہ مرسی جو ہے، میں وہ رحم جو ہے، میں جو وہ کرم اللہ تعالیٰ نے دیا، الوہاب نے دیا، الرحمن نے دیا، الرحیم نے دیا، وہ میں لوگوں تک پہنچا سکوں جس کیپیسٹی میں بھی. اور جو اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بہت بڑا ہی کوئی عالیشان ہی کام کریں، کوئی چھوٹا سا کام بھی انسان اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے لیے کھانا پکاتا ہے یا کوئی باتھ روم بھی صاف کرتا ہے، کوئی چیز جو خدمت بھی انسان جو ہے دوسرے کے لیے کرتا ہے، ہر چیز جو ہوتی ہے وہ سیکرڈ ہوتی چلی جاتی ہے، وہ مقدس ہوتی چلی جاتی ہے اگر ہم اپنے آپ کو اللہ سے الائن کریں. اگر ہماری الائنمنٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، ہماری اورینٹیشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، تو ہر چیز جو ہوتی ہے وہ عبادت کر جو ہے وہ ایک رنگ اختیار کرتی جاتی ہے. تبھی تو کہا کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. اور ہم اخلاص کا یہی ہے جو رنگ، جو ہم نے صبغت اللہ کی بات کی تھی کہ صبغت اللہ یہ کہ ہر چیز جو ہوتی ہے وہ رنگ لینا شروع ہو جاتی ہے، کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبودیت کا رنگ جو ہوتا ہے اس پر غالب آتا چلا جاتا ہے ہر عمل کے اوپر، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو. کوئی کسی کو کوئی بہت بڑی کوئی جا کے پتھر کاٹ کے کوئی بہت بڑا کوئی کارنامہ نہیں کرنا کہ جو دنیا کی نظر میں ہو کہ وہ باقی کارنامہ ہے کوئی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایون ایک مسکراہٹ بھی جو ہے وہ صدقہ ہے.
تو یہ ہمارا ریلیجن اتنا خوبصورت ہے کہ اس کا جو کانسیپٹ ہے کہ انسان کی پوری زندگی جو ہے وہ اس چیز میں ڈھل جائے. تو یہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد. پھر اس کے بعد جو ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. لم یلد، لم is not، یلد he begets، like اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی اولاد نہیں. ولم یولد، و is and، اور لم نہیں، یولد نہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں سے he is begotten، like اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کی ڈسینڈ سے نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ یونیک ہے. تو آبویسلی یہ دنیا میں ہمیشہ ایک کانسیپٹ رہا جس کی وجہ سے جو ہے شرک جسے کہتے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا کو ڈیوائڈ کرنے کی اللہ کی پاور جو ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کانسیپٹ جو ہے وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولہم بافواہہم. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو ہے ان کا ہی ایسی ان کے منہ سے کہی ہوئی بات ہے. they imitate the saying of the earlier believers. may Allah ruin them how far they turn back from the truth. تو یہ جو ہے سورۃ توبہ کی جو ہے یہ آیت ہے. اور سب کو معلوم ہی ہے کہ پھر اس کے بعد جو کرسچنز نے بھی کہا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں کہا کہ اللہ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، کہ it does not behoove the all merciful to have a son، کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہو. ہر چیز جو ہے ان کل من فی السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا، کہ ہر چیز there is nothing in the heavens and the earth but bound to come to the all merciful as a slave. کہ ہر چیز جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبودیت، میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ ایک اللہ کی ذات ہے اور ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی عبد ہے. چاہے اب والنٹری لوگ مانیں چاہے نہ مانیں، لیکن ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبودیت میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ رب ہے. تو کوئی چیز جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں اس کا کہا. اور پھر اس کے بعد جو آخری جو آیت ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے. وَلَم واو جو ہے اینڈ، اور لم ناٹ، یکن از لہو میں لام جو ہے ٹو، اور ہو جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا ٹو ہم، کہ نہیں ہے ٹو ہم، there is none to him. کفوان، کفوان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز is برابر ہونا. ٹھیک ہے، کفوان احد، کہ کوئی جو ہے اس کے برابری کرنے والا نہیں. یہاں پہ وہ احد جو ہے وہ ٹپیکل اسی سینس میں یوز ہوا ہے کہ کوئی چیز کو ڈینائی کرنے کے لیے نیگیٹو کونوٹیشن میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کفوان احد، قل هو اللہ احد میں پازیٹیو افرمیٹیو سینس میں جو ہے وہ یوز ہوا ہے. اولم یکن لہ کفوان احد، کہ کوئی چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی برابری کرنے والی نہیں ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے ایکول نہیں ہے. جیسے سورہ شورہ کی آیت ہے فاطر السماوات والارض، that he is the creator of the heavens and the earth. originator، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ originator ہے آسمانوں اور زمینوں کا. جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور he has made for you pairs from among yourselves. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جوڑا بنایا ہے، ہر سپیشیز کا اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا ہے. اور ازواج بنانے کا مطلب کہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز کمپیریبل اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس چیز کی جوڑی دار، جسے کہتے ہیں نا، جو جیسے جوتے ہوتے ہیں ان کا دو جوڑا ہوتا ہے، موزوں کا ایک جوڑا ہوتا ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں جو کہ ایک ہی سٹیٹس پر ہیں، اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی چیزیں جو پیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں وہ ایک طرح سے بڑا کمپلیمنٹ کرتی ہیں. مثلاً فار ایگزامپل آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ خواتین میں الگ خوبیاں ہوتی ہیں، مردوں میں الگ خوبیاں ہوتی ہیں، لیکن مردوں میں وہ بعض باتیں وہ نہیں ہوتی جو عورتوں میں ہوتی ہیں، اور عورتوں میں وہ بعض باتیں نہیں ہوتی جو مردوں میں ہوتی ہیں. لیکن دونوں ایک دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے کمپلیمنٹری بنائے ہیں. مثلاً اور جیسے مردوں کو
میں عورتیں زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں. عورتیں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ ایموشنل سائڈ ہوتی ہیں کیونکہ عورتیں ماں بھی ہوتی ہیں. ان کی ایک الگ قسم کا اللہ تعالیٰ نے کانسٹیٹیوشن بنایا ہے. ان کا رحم جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ اس طریقے کا بنایا ہے کہ آبویسلی کہ عورتوں کا نیچر الگ ہوتا ہے. مردوں کا نیچر جو ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. بعض دفعہ خواتین کو یہ کمپلین ہوتی ہے کہ لائک مرد جو ہوتے ہیں سینسیٹیو نہیں ہوتے, اتنا اس طرح سے فیل نہیں کرتے جس طرح سے وہ فیل کرتی ہیں. مثلا کبھی کسی ہسبینڈ وائف کی کوئی لڑائی ہو جائے تو پتہ چلتا ہے کہ لائک بیگم تو سارے دن اس چیز کے بارے میں سوچتی رہی, میرینیٹ ہوتی رہی. مرد پریکٹیکل ہوتے ہیں, وہ دوسرے کاموں میں جو ہوتے ہیں وہ لگ جاتے ہیں. تو خواتین لائک ویمن دے سے کہ واو کہ میں تو سارا وقت یہی سوچتی رہی اور دوسرا بندہ جو اپنی ہو گیا. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ لوگوں کو ڈفرینٹ جو ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کی کمپلیمنٹری دی. اگر کوئی کرائسس ہوتی ہے جو کہ ایموشنل کرائسس ہوتی ہے اور ہم لوگ کوئی سلمپ میں چلے جاتے ہیں, آپ دیکھیں کہ مردوں کو کہ دے آر ویری پریکٹیکل. وہ اس ٹائم پہ وہ سوچتے ہیں کہ وہ ایموشنل سلمپ پہ نہیں جاتے, وہ یہ سوچتے ہیں کہ کیا چیز ہے جو نیکسٹ اسٹیپ کرنی ہے. تو اس وقت ہم شکر کرتے ہیں کہ الحمدللہ کہ لائک کہ دے آر ناٹ سو ایموشنل, دے کین جسٹ ٹیک دا پریکٹیکل اسٹیپ دیٹ از نیسیسری, رائٹ. اور اسی طرح سے خواتین کا صبر اور خواتین کی جو ایک ایموشنل کیپیسٹی ہوتی ہے ٹو بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ تھنگس, کہ بعض اوقات جو ہوتا ہے کہ باپ سے زیادہ بچوں کو جو ہے ماں سمجھتی ہے کہ what the children are going through, کیونکہ ماں جو ہوتی ہے وہ زیادہ انٹیونڈ ہوتی ہے the subtle. تو یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے کمپلیمنٹری بنایا ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کی کمی کو دوسرا جو ہے وہ پورا کرتا ہے. تو لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس کا کوئی پیر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کمپلیٹ, الصمد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ says he is فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں میں بھی اور جو جانور ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے ازواج بنائے ہیں. obviously پہلا کہ he makes you expand this way, یزرعکم فی, کہ لائک اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح سے جو ہے پروجنی اور جو کسی چیز کی نسل جو ہے اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں. لیس کمثلہ شیء, یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بڑی بیوٹیفل آیت کہ لیس کمثلہ, کہ لیسا کا مطلب کیا ہے کہ نو, نہیں. کمثلہ کا جو ہے وہ حرف تشبیہ ہے اور مثل جو ہے is example, اور ہی جو ہے اٹیچ پروناؤن ہے. لیس کمثلہ شیء, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی کسی قسم کی مثال تو ہونا دور کی بات ہے, مثال کا شائبہ ہونا بھی نہیں ہے. کا جو ہے وہ آلریڈی حرف تشبیہ ہے, کا جو ہے وہ آلریڈی حرف تشبیہ ہے, اور مثال تو آپ کو پتا ہے کہ کسی چیز کی ایگزامپل ہی ہوتی ہے. تو اگر کوئی ایگزامپل بھی کوئی کسی چیز کا آپ امیج بھی کوئی آپ بتائیں کہ یہ اس چیز کا امیج ہے, تو اس امیج کی طرح بھی کوئی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کمپیریزن نہیں کر سکتی. لائک سبحان اللہ, اللہ کا کوئی امیج نہیں ہے کیونکہ اللہ کے لیے کوئی مثال ہی نہیں ہے. میں نے کئی دفعہ یہ چیز کا پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ ہم چیزوں کو اس کی مثال سے جانتے ہیں. ہر چیز کو جو ہوتی ہے ایک مثال سے جانا جاتا ہے کہ کوئی کتنا لمبا ہے, کوئی کتنا چھوٹا ہے, کوئی کمرہ کتنا بڑا ہے, کوئی کتنا چھوٹا ہے. نہیں, یہ گھر اتنا ہی تھا جتنا ہمارا لاسٹ گھر بڑا تھا. جس کے دماغ میں ایگزامپل ہوگی لاسٹ گھر کی, وہی امیجن کر کے بتا سکتا ہے کہ یہ گھر بھی اتنا ہی بڑا ہے. تو ہم چیزوں کو جو ہوتا ہے جب ڈیفائن کرتے ہیں تو ہمیشہ جو ڈیفینیشن ہوتی ہے اٹ از ان کمپیریزن ٹو سم تھنگ دیٹ وی آلریڈی نو. لیکن اس کی آپ کیا مثال دیں گے جس کی کوئی ایگزامپل ہی نہیں ہے, جس کا کوئی ثانی ہے ہی نہیں. تو مثال ہونا دور کی بات, اللہ کہہ رہے ہیں اس کی مثال کی طرح بھی کوئی چیز نہیں ہے. کا مثلی ہی, کہ جو ہے کہ اس کی مثال کی طرح کوئی دوسری چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. لیکن پھر آگے سنیں, وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ, کہ وہ جو ہے he is all hearing and all seeing. تو it is so beautiful کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ سنتا ہے, ہم بھی سنتے ہیں نا, وہ دیکھتا ہے, ہم بھی دیکھتے ہیں نا. لیکن یہ چیز جو ہے انسان سوچ لے کہ اس کی جو اس کا سننا اور اس کا دیکھنا اس کی مثال کی طرح بھی کوئی چیز نہیں ہے جو تم کمپیریزن کر سکو. انسان کی تو نظر ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کس طرح انسان دیکھتا ہے
کس طریقے سے امیج جو بنتا ہے، لینس ہوتی ہے، لینس کے اوپر ہی کوئی جھلی بن جائے تو کیٹریکٹ ہو جاتا ہے، پھر امیج جو ہے وہ پیچھے آپٹک نرو سے جاتا ہے، آپٹک نرو سے پیچھے جا کے بالکل بیس آف دا پیچھے برین میں جا کے اس کا امیج بنتا ہے، پھر برین اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے کہ آپ کیا چیز کو دیکھ رہے ہیں. کتنی چیزوں پہ انسان کا جو ہے دیکھنا ڈیپینڈنٹ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کسی چیز پہ کوئی ڈیپینڈنسی نہیں ہے. پھر انسان کی ہر قوت کا ایک اس کی بگننگ ہے اور ایک اینڈ ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کہ اللہ کے ایٹریبیوٹس کے کوئی نہ بگننگ ہے، نہ کوئی اینڈ ہے، نہ کسی چیز پہ ڈیپینڈنسی ہے. انسان کی تمام قوتوں کو تغیر ہے. دے آر سبجیکٹ ٹو چینج ڈیپینڈنگ آن ٹائم، سرکمسٹانسز، کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی حوادث، کوئی حادثات، کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو انسان کی جو ہے چیزوں کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ از ابو اینڈ بیونڈ. نہ ٹائم ہے، نہ اسپیس ہے، نہ تغیر ہے، نہ بگننگ ہے، نہ اینڈ ہے. صرف پرفیکشن ہے، اور ایسا پرفیکشن ہے، ایسی گریٹنس ہے جو ہماری امیجنیشن میں بھی نہیں ہے، جس کی ایگزامپل بھی ہماری امیجنیشن میں نہیں ہے. اس کا ہونا تو دور کی بات ہے، اس کی ایگزامپل کا بھی ہماری امیجنیشن میں نہیں ہے. تو کوئی تم اللہ تعالیٰ کو کوئی ایسا ایٹریبیوٹ مت دو جو انسانوں کو بلونگ کرتا ہے، کہ انسان ایک ماڈل ہے نا، کہ انسان نے تو ختم ہونا ہے، انسان نے تو جانا ہے. تو انسان آگے کہیں سے آیا تھا، اور اس کے بعد آپ اور ہم ابھی اس مومنٹ آف ہسٹری میں موجود ہیں. یہ مومنٹ آف ہسٹری گزرے گا، وی وڈ بی گون. ہمارا ذکر بھی جو ہے وہ ایک جنریشن تک بھی رہ جائے تو بڑی بات ہے، ایک جنریشن تک بھی رہ جائے تو بھی بڑی بات ہے. تو انسان کی تو یہ حیثیت ہے. اور انسان کی اولاد ہوتی ہے، پھر انسان جو ہوتا ہے دوسرے طریقوں سے اپنے آپ کو جو ہے سوچ رہا ہوتا ہے کہ امورٹلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. لوگ بڑے بڑے پروجیکٹس میں جو ہیں وہ انویسٹ کرتے ہیں کہ میرے نام کا ادھر پلیک لگ جائے. مجھے کوئی جو ہے، میں دیکھتی تھی کہ سعودی عرب میں رہ کر کے تمام اسٹریٹس کے نام جو ہوتے تھے بادشاہوں کے ناموں پہ ہوتے تھے. پرنس سو اینڈ سو کی اسٹریٹ کے اوپر ہے، شیخ زیاد جو ہے وہ دبئی کے اندر، تمام لوگ اپنے ناموں کے اوپر اسٹریٹس، کہ ہم تو چلے جائیں گے، یہ شاید اسٹریٹس رہیں گی، یہ دروازے رہیں گے، باب فلانا ملک دس اینڈ دس. اور ایک مریم علیہ السلام تھیں، سورہ مریم میں جب ان کے اوپر جب کرائسس آئی تھی تو what did she say کہ کاش یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، اور میں نسیم منسیہ وکنت نسیم، میں بھولی بس بستری کوئی چیز ہوتی، میرا کوئی ذکر بھی نہیں کرتا. That is what she wished for. She was like in so much pain، اس قدر انگزائٹی تھی اور اس قدر وہ جس چیز سے وہ گزر رہی تھی کہ she said کہ I wish کہ اس سے پہلے میں مر گئی ہوتی اور I could have been totally forgotten، میرا کوئی ذکر نہ کرے. اکثر میں سورہ مریم پڑھتی ہوں تو میں یہی سوچتی ہوں کہ وہ شروع ہوتی ہے زکریا علیہ السلام سے، پھر یحییٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے زکریا علیہ السلام کے بعد مریم علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. سورہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام، وہاں پہ اور بھی انبیاء ہیں، اسماعیل علیہ السلام ہے، ادریس علیہ السلام ہے. prophet after prophet after prophet are mentioned. لیکن سورہ کس کے نام کے اوپر ہے؟ مریم علیہ السلام کے نام پر. who wanted to be forgotten، جو کہتی تھی مجھے کوئی یاد نہ رکھے. ذکر صرف اسی کا ہے دنیا میں جس کا ذکر اللہ رکھے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس نے کہا کہ میں کمپلین کرتا ہوں حوانی علی الناس، دعا طائف میں اللہ تعالیٰ آپ سے کمپلین کرتا ہوں، مجھے کوئی نہیں کچھ سمجھتا. اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا ذکر تو ہم ایلیویٹ کریں گے. تو الرافع اللہ کی ذات ہے، جس کا ذکر ایلیویٹ کرے اس کا ذکر رہتا ہے. باقی انسان اپنے طور پہ دل کے بہلانے کو خیال اچھا ہے، ہم اس چیز کو ہمارے نام پہ کر دو اور یہ چیز ہمارے ہو جائے. جس نے کہا مجھے ساری دنیا بھول جائے، رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے نام سورہ مریم، اس کا نام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندہ رکھا ہے.
تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس کی کوئی مثل نہیں ہے. یہ this is how the surah ends. Now ہمارا جو ہے ہم اس آیت سے پہ تھے سورۃ البقرہ کی، قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو جبکہ وہ ہمارا رب ہے اور وہ تمہارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، کہ جو بلیورز کا جانے کا رستہ ہے اللہ کی طرف جانے کا، وہ اخلاص کا رستہ ہے، کہ وہ ایون جو ہمارے اعمال جو ہیں انسان ان کو پیوریفائی کرتا چلا جائے، دھوتا چلا جائے، اخلاص کی چھننے میں جو ہے نا، ہر چیز کو اپنی تمام نیت سے لے کر شروع سے آخر تک جو ہے اس چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جو ہے مختص کرتا چلا جائے، اس چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ایکسکلوسیولی ڈیڈیکیٹ کرتا چلا جائے. اخلاص کا مطلب میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم ایکسپلین کیا تھا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے خلصہ کا، کہ کوئی چیز کو جو ہے سنسیئرٹی کا کانسیپٹ، کسی چیز کو پیوریفائی کرنا. پھر لیکن اخلاص کی جو فائنل جو میں ایک بات بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں بتایا کہ اخلاص، تم سمجھنا چاہتے ہو اخلاص کیا ہوتا ہے؟ تو میں تمہیں بتاتا ہوں ایسی اگزامپل سے کہ تم بڑی بڑی علمی باتیں تو شاید تم کو سمجھ نہیں آئے، لیکن تمہاری زندگی سے میں ایک ایسی اگزامپل دے کر تمہیں سمجھاتا ہوں کہ تم جس سے ریلیٹ کر سکو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں He is the one who enables you to travel on land and sea. جیسے ہم لوگ ٹریول کرتے ہیں نا، جہاز میں بیٹھ کے ٹریول کر رہے ہوتے ہیں. Until when you're aboard the boats and you sail with those on board. ہم چل رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں بڑے اچھے کروزنگ ہائٹ پر، پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا جہاز جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے، اور اچانک کیا ہوتا ہے کہ ایک وائلنٹ ونڈ آ جاتی ہے. There comes upon you a violent wind. ٹربیولنس کیا ہوتی ہے؟ یہی ہوتا ہے نا کہ کوئی ایئر پاکٹس آ گئیں، کیا ہو گیا ایک دم سے. And the wave comes upon you from every direction and then they think they're surrounded from sides. رائٹ؟ تو اس وقت جو آپ کی کیفیت ہوتی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ سیویئر ٹربیولنس شروع ہو جاتی ہے، جہاز میں کوئی پرابلم ہے اور انسان ٹریول کر رہا ہوتا ہے، تو لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں ایک دم سے جو ہوتا ہے جسے کہتے ہیں نا دے آر شیکن اپ. ایک انسان جو ہوتا ہے ایک اس میں ہوتا ہے کہ ہم تو لائک ایوری تھنگ از ان کنٹرول، ہر چیز جو ہے ہم مقادر مطلق، ہم جا رہے ہیں، ہم نے اپنی ڈیسٹینیشن جو ہے ہماری یہ ویکیشن پلانز ہیں اور یہ ہیں، اور کانوں پہ ہیڈ فونز لگے ہوتے ہیں اور انسان اپنی غفلت میں اپنی دنیا میں مگن ہوتا ہے اور ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اور اچانک اس وقت جب آپ کو لگتا ہے کہ او مائی گاڈ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ جہاز ہل رہا ہے، یہ ہلے چلا جا رہا ہے، اور جب بہت سیویئر ٹربیولنس ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ سارا کرو بھی جو ہے وہ ایک جگہ پہ دم ساکت ہو کر ایک جگہ پر وہ بیٹھ گیا ہے. اور ایک کیفیت ہوتی ہے کہ سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہ انسان جو ہوتا ہے، جو آپ دوسرے والے کو سب ایک دوسرے کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں کہ از ایوری تھنگ آل رائٹ. اور اس ٹائم کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے جو لوگ پکارنے لگ جاتے ہیں کہ اچانک آیت الکرسی اور جتنی صورتیں ہوتی ہیں وہ امڑ ڈبٹ کے آنا شروع ہو جاتی ہیں ہمارے حلق سے نکل کے، اور ہم اللہ تعالیٰ کو جو پکارنے لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈسکرائب کیا ہے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ اس ٹائم کے اوپر اخلاص سیٹس ان. یعنی تمام چیزیں، تمام پلانز، تمام کائنات، کیا ارد گرد ہو رہا ہے، کیا ادھر ہو رہا ہے، کیا رائٹ میں، کیا لیفٹ میں، کون سی میں مووی دیکھ رہی تھی اس میں سٹوری کہاں تک پہنچی تھی، کون سا آپ کیا سن رہے تھے، ایوری تھنگ از بلاکڈ آؤٹ. ایوری تھنگ از بلاکڈ آؤٹ. اور اس گیون مومنٹ کے اندر تمام کی تمام انرجی جو ہوتی ہے وہ مرکوز ہوتی ہے کس کے اوپر؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر مرکوز ہوتی ہے کہ یا رب ہمیں اس سے بچا دیجئے. اور انڈیڈ لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ، اگر آپ اس سے بچا دیں گے، لَنَكُونَنَّ، ہم قسم کھا کہتے ہیں، مِنَ الشَّاكِرِينَ، یا رب کہ ہم جو ہیں آپ کے شکر گزار ہوں گے. لائک اس ٹائم کے اوپر انسان کے اندر جو ہوتی ہے ایک سنکنگ فیلنگ ہوتی ہے، اور جو ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیا ہوا میری کائنات کو، میں تو ایوری تھنگ واز ان کنٹرول، یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آئی ایم ناٹ ان کنٹرول اینی مور، یہ تو میں ایک ایسی سچویشن میں ہوں
کہ میں ڈی اسٹیبلائز ہو گیا ہوں. تو اس کنڈیشن کے اندر جو ہوتا ہے انسان کس کو پکار رہا ہوتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ڈیفائن کی ہے سورۃ الاخلاص کہ یہ تو ایک انسان کی پرپیچول کنڈیشن ہے، یہ انسان کا حال ہے واقعی میں. اور ادروائز ہم سب جو ہیں ایک ڈیلیوژن میں ہیں کہ ہم جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میں when he delivers them they at once start rebelling on the earth wrongfully. تو ورڈ جو یوز کیا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یبغون فی الارض بغیر الحق، کہ وہ جو ہیں کہ انسان جو ہے پھر واپس جو بھول جاتا ہے. کوئی کہے گا بھئی میں تو کوئی ایسا ریبیل تو نہیں میں کرتا، میں اپنی زندگی میں مگن ہو جاتا ہوں. اپنی زندگی میں مگن ہونا جو ہے حق سے روگردانی. اگر ہماری زندگی میں مگن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم غفلت کی رضائی اوڑھ کر بیٹھ جائیں اور اللہ کو بھول جائیں، تو ہم ایک فالس دنیا میں رہ رہے ہیں، ایک جھوٹ میں رہ رہے ہیں. بہت خوبصورت جھوٹ ہے لیکن آفٹر آل وہ جھوٹ ہے. اور حق جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. حق سے کنیکٹ ہونا جو ہے وہ ہم جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو احد ہے، جو صمد ہے، اس سے کنیکٹ ہونا ہے کہ انسان دنیا میں رہے لیکن مومنٹ بائی مومنٹ جو ہے کوشش کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ریکگنائز کر سکے، حق کے ساتھ رہے. حق کے ساتھ رہنا جو ہے تب جا کے انسان جو ہے، اور وہ کس طرح سے ہوگا کہ ان دا پریزنٹ مومنٹ جو ہے جو ہم نے وعدہ کیا کہ جب لنکونن من الشاکرین، میں نے سورۃ الاعراف میں کہا تھا شیطان کا کیا وعدہ تھا؟ ولا تجد اکثرہم، کہ ان کو آپ جو ہے کیا نہیں پائیں گے؟ شاکرین میں سے نہیں پائیں گے. تو شکر جو ہوتا ہے it is to be in the present moment, to be connected to Allah subhanahu wa ta'ala. That is شکر. دیٹ از شکر کہ گیون مومنٹ میں واقعی انسان اپنی روح کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہونے کی کوشش کرتا رہے، اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرتا رہے. تو دیٹ از حق، یہ حق ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انما بغیکم علی انفسکم، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے روح گردانی کرتے ہو اور اللہ کو چھوڑ کر تم جاتے ہو، تو تمہاری یہ جو بغی ہے، تمہاری جو ریبیلین ہے، یہ صرف تمہاری اپنی نفس کے خلاف ہے. مطلب تمہارا پورا نفس جو ہے وہ تو آلریڈی اللہ کی سبمیشن میں موجود ہے. ایک ایک سیل جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں موجود ہے. ایک ایک سیل کیا، ایک ایک ایٹم تمہارا جو ہے وہ اللہ کی عبودیت میں موجود ہے. تم تو اپنے یو آر گوئنگ اگینسٹ دا گرین آف یور اون ایگزسٹنس. یہ تو صرف تمہارے اگینسٹ ہے. نہ صرف یہ کہ ہم جب یہ کرتے ہیں تو ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے گناہ کر رہے ہوتے ہیں یا اپنی غفلت میں جا رہے ہوتے ہیں اور اللہ کو بھول بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنی حقیقت سے ہی روگردانی کر رہے ہوتے ہیں. جو ریالٹی ہے آف ایگزسٹنس ہماری، اس سے ہی ہم دور جا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے کہ یہ پھر متاع الحیات دنیا ہے، اس کو لے کر تم متاع الحیات دنیا کو لے کر جو ہے اللہ کو تم بھول بیٹھے. یہ تو تمہیں سفر کو گزارنے کے لیے جو مٹیریلزم دیا تھا، اس نے تم کو اس قدر تمہیں یہ خوبصورت لگا کہ تم اس ونڈر لینڈ کے اندر جو ہے گم ہو گئے ہو. متاع کیا ہوتی ہے؟ متاع یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہم سفر کرتے ہیں اور ہم کو ایک پاؤچ پکڑا دیا جاتا ہے کہ اس کے اندر ایک آئی پیک ہے اور ایک فلانی کریم ہے اور فلانا چیز ہے جو سفر کے لیے ہمیں ضرورتیں چاہیے، اور ہم اس متاع کو سمجھیں کہ یہ میری حقیقت ہے. دنیا میں جو گزارنے کی جو چیزیں ہیں، دنیا میں جو دل بہلانے کے ہر چیز کو زوال ہے نا. چاہے دنیا کتنی بھی خوبصورت ہو، چاہے کتنی بھی آپ کی کیسی بھی کوئی ریلیشن شپ ہو، وہ تمام کی تمام ہر چیز کو ایک زوال ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ یہ جو ہے، اور اس کے بعد تم نے ہمارے پاس ہی جو ہے لوٹ کر واپس آنا ہے. اینڈ دین وی ول ٹیل یو کہ what you have been doing. تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین کا کانسیپٹ اور شکر کے کانسیپٹ سے انسان جو ہے کنیکٹ ہوتا ہے. اور فائنلی میں نے ایک ڈائیگرام بنایا تھا. Let me see, this is the final diagram. تو قل هو اللہ احد کا اس صورت کا جو ہے مطلب کیا ہے؟ یہ ریورس پرزم ہے. ریورس پرزم جو یہ پرزم کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے نا، پرزم ہوتا ہے کہ ایک لائٹ جاتی ہے and it splits into 7 colors, right? It
splits into 7 colors. تو یہ جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ یہ دنیا جو ہے اس میں تمام انسان کی جو کنسرنز ہیں ساری سکیٹرڈ ہیں، ہماری جتنی ہموم ہیں، جو ہماری کنسرنز ہیں، جو ہماری فکریں ہیں، ہماری جو پریشانیاں ہیں، کبھی اس روزگار کی پریشانی، کبھی اولاد کی پریشانی، کبھی یہ کبھی وہ، کبھی انسان اپنے آپ کو سمیٹ نہیں پاتا، کبھی کل کی فکر، کبھی پرسوں کا غم، کبھی کیا چیز ہونی ہے، 10 طرح کی انسان کی فکریں ہوتی ہیں جو کنسرنز ہوتی ہیں، اور یہ ملٹیپل ہماری ایکسپیرینسز ہیں دنیا کے. تو یہ سورۃ الاخلاص کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پیوریفائی کرنا، ملٹیپلسٹی کو جو ہے فوکس کر کے وی برنگ اٹ انٹو سنگولیرٹی. یہ تمام کی تمام چیزیں جب ایک مومن کے دل سے گزرتی ہیں اور وہ کہتا ہے قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، تو یہ توحید ہے کہ ہر چیز کو جو ہے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دے، الاحد کے ساتھ جوڑ دے. تو ہماری ایسپریشنز جو ہوتی ہے، جو ہماری ہمت ہوتی ہے، جو ہم جن چیزوں کے ساتھ ہم جو زندگی گزارتے ہیں وہ لمیٹڈ ہے. وی کی ناٹ بی آل دا ٹائم ایوری تھنگ. انسان جو ہوتا ہے یہ چیزیں اس کو اوور ویلم کرتی ہیں، انگزائٹی، پینک اٹیکس، جو اس کی جو پیتھولوجیکل فارم جو ہم جب چلے جاتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں انسان کے دماغ کو دہی کرنے لگ جاتی ہیں. اور لوگ جو ہوتے ہیں ہم اتنی ہماری اسکیٹرڈ، ہماری ڈسپرسڈ جسے کہتے ہیں کنسرنز ہوتی ہیں کہ ان سب چیزوں کو انسان کس طریقے سے سمجھے، کس طریقے سے جوڑے. تو ہم ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی سے قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، ہمیں کوئی چیز نہیں افیکٹ کرے گی ایکسیپٹ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھی ہے. رائٹ، وہ مولانا، وہ ہمارا مولا ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ کی ذات ہے جس کے اوپر تمام مؤمنین جو ہیں وہ توکل کرتے ہیں. تو تمام کی تمام فکریں، تمام کی تمام ہموم جو ہیں وہ ایک ایسپریشن کی طرف چلی جاتی ہیں. اور جو کہتے ہیں اسکالرز کہتے ہیں جس کی ایسپریشن اس کا رب بن جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے تمام بوجھ جو ہیں وہ اتار دیتے ہیں. تمام جو دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے. فحسبہ. اور یہ بڑی مشکل بات ہے کہ جو اللہ کی طرف جانے کا ہوتا ہے یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ٹیسٹ ہیں، لیکن جب جو مومن کا دل جو ہے وہ اس چیز کو، ان تمام ملٹیپلسٹی کو، اس تمام سکیٹرڈ جو یہ ہمارے تھاٹس ہیں، تمام جو ڈسپرشنز ہیں، ان سب چیزوں کو ایک اس میں سنگولیرٹی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے احد ہے، وہ صمد ہے، وہ I am with him, I am fine, inna lillahi wa inna ilayhi راجعون. تو انشاءاللہ تعالی میں یہیں پہ ہی I'll stop here. جزاک اللہ خیر.